عمران ریاض خان کا میں نے بنایا تھا زائچہ، وہ جس ڈیٹ پہ گئے ہیں وہ وینس کی 7 تھی. پازیٹیو ہی آ جائیں گے، باقی قوم صدقات دیں، تسبیحات پڑھیں. پاکستان بہتری کی طرف جائے گا الحمدللہ. اکتوبر کے بعد دیکھنا، یہ پیشن گوئیاں ہیں میری. الیکشنز اسی سال ہیں. ہوں گے. ہاں، مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں. تیسری چیز میں دیکھتا ہوں برف پگھلتی ہوئی، مجھے اگلے 1 ہفتے میں 10 دن میں چیزیں سولو ہوتی نظر آتی ہیں. فواد چودھری صاحب آج گرفتار ہونے لگے تھے اور ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، بھاگ گئے. ان کے بارے میں آپ کیا پریڈکشن کریں گے؟ ان کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل رنگ کے پلیٹ فارم سے شعیب حسن آپ سے مخاطب ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رائل انٹرنیشنل پامسٹ، اسٹرالوجر، علم جعفر کے ماہر اور سینئر قانون دان ایم شہزاد خان. ان سے جانتے ہیں کہ ملک میں جو حالات چل رہے ہیں وہ کس طرف جائیں گے، اور مزید جو ہمارے اینکر پرسن اور دیگر افراد پکڑے گئے ان کے ساتھ کیا ہوگا. آئیے میرے ساتھ ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی بسم اللہ. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا کرم، شکر الحمدللہ. سنا ہے کہ آپ جب بھی کوئی پیشین گوئی کرتے ہیں وہ رد نہیں ہوتی. اللہ پاک کا کرم ہے. اور پہلے تو میں انٹرنیشنل پریڈکشنز کرتا تھا 1991 سے کر رہا ہوں ریگولر. ٹھیک، میں تب کی پیدائش ہے میری. اور پھر میں انٹرنیشنل ملکوں میں جاتا رہا تو بے شمار پیشن گوئی انٹرنیشنل میں نے سلائبلٹیز کی اور جس میں سیاستدان بڑے جیسے مودی کی، باراک اوباما کی، ہندوستان میں جا کے کی، امریکہ میں کی جا کے، بنگلہ دیش میں جا کے کی، حسینہ واجد کے حوالے بڑی، اپنے مشرف صاحب کی، عمران خان صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، سب کی پیشن گوئیاں کی جو پوری ہوئی. جب سے پچھلے سال یہ حکومت یعنی کہ جب چینج ہوئی تو اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھیں تو روز تجزیے اور تبصرے ہوتے تھے ٹی وی پہ، تو وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتے تھے. پھر میں نے ڈیلی پہ پیشن گوئی کرنی شروع کی، وہ اگلے 2-4 دن میں مکمل ہو جاتی تھی. جی جیسے ابھی آپ نے کہا کہ عمران خان کے لیے کوئی ہتھ کڑی نہیں بنی، ایسی کوئی ہتھ کڑی نہیں ہے جو عمران خان کو لگ سکے اور وہ چھوٹ بھی گیا. تو زمان بار کو جیسے وہ ہوا تھا ایک بڑا کریک ڈاؤن، تو اس میں بھی اگر دیکھیں تو نہیں ہوئی تھی. پھر اس کے بعد ادھر ہائی کورٹ اسلام آباد، پھر سپریم کورٹ سے آ گئے، تو یہ چیزیں تھیں. جی اب کیا ہوگا عمران خان کے ساتھ؟ اب عمران خان تو چھوٹ گئے ہیں لیکن بہت سارے صحافی پکڑے گئے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، اور بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. کس طرف جائے گا یہ سارا سین؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دفعہ 144 تھی لگی ہوئی تھی، اور دفعہ 144 میں جو لوگ نکلے اور پھر اس کے بعد ملک کی املاک کا نقصان ہوا، اور پھر اس میں جو بھی جو سی ٹی کیمرے ہوتے ہیں ان میں جو آ رہے ہیں، تو وہ تو ایک قانون ہے، وہ قانون اپنا راستہ بنائے گا. جنہوں نے املاک کا نقصان پہنچایا تو ظاہر ہے وہ تو ایک الگ پروسیس ہے، وہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ ریاست اپنی ریٹ بھی تو قائم رکھتی ہے. یہ چیزیں بھی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر پھر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ ابھی موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں ابھی سیاسی بحران بہت زیادہ ہے. ابھی جو الیکشنز تھے 14 مئی کو، تو جو میں نے یہ کہا ہوا تھا اور کہہ رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ میں نے کہا تھا کہ میم میں الیکشن، میم از اے مئی، اے از اے اپریل، اینڈ ایم سے مارچ، اپریل اینڈ مئی. میں نے 8-9 مہینے پہلے کہا تھا. پھر آپ نے دیکھا صدر پاکستان نے کہا مارچ میں الیکشن، پھر آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہا اپریل میں الیکشن، جو ڈیٹ مئی کی دی گئی. اچھا، ساتھ ہی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا حکومت اور پی ٹی آئی کے ساتھ. اچھا، اب ان مذاکرات میں یہ بات طے پا گئی دونوں کی طرف سے، کنسنسس کے ساتھ یہ بات طے ہوئی کہ صوبوں کا اور وفاق کا الیکشن ایک ساتھ ہو، جس میں یہ بات تو ہو گئی لیکن مہینوں میں یا ڈیٹس میں پڑا رہا. ساتھ ساتھ پھر رپورٹس بھی دے دی گئیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ان رپورٹس میں حکومت نے کہا کہ بات ہم کر رہے ہیں، پی ٹی آئی نے کہا ہماری نہیں تقریباً بن رہی. تو ساتھ پھر معاملات خراب ہوئے، یہ وہ. لیکن ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشنز اسی سال ہیں، ہوں گے. ہاں، مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ مذاکرات کب سٹارٹ ہوں گے. ایک طرف یہ معاملات ہیں سارے، لیکن میں دیکھتا ہوں برف پگھلتی ہوئی، مجھے اگلے 1 ہفتے میں 10 دن میں چیزیں سولو ہوتی نظر آتی ہیں. تلخی آئی ہوئی ہے، پوری بہت زیادہ تلخی ہے ہر طرف. تو عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ
تلخی کو کم کریں خود زبان کے حوالے سے بھی، اور دوسری طرف بھی حکومت کو بھی چاہیے کہ تلخی کم کرے تاکہ مذاکرات شروع ملک پاکستان کی بات ہے. بالکل عوام کے ساتھ تو جو ہے وہ بہت برا ہو رہا ہے. ایک جو ریاست ہوتی ہے وہ عوام سے قائم ہوتی ہے، عوام نہیں تو ریاست نہیں. اور ریاست جو ہوتی ہے ایک ماں ہوتی ہے، انہوں نے سب پہ ہاتھ رکھنا ہوتا ہے، ایک برابر کا ہاتھ. اور جو قانون جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے. یہ چیزیں ابھی یہ چھوٹا نہیں ہے، بڑا ہوا ہے معاملہ، لیکن یہ 5-7 دن لے گا. عمران ریاض خان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا پریڈکشن کریں گے آپ، کیا ہوگا؟ عمران ریاض خان کا میں نے بنایا تھا زائچہ، وہ جس ڈیٹ پہ گئے ہیں وہ وینس کی 7 تھی. وینس کی 7، وینس محبت کی 7 ہوتی ہے. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو ہی آ جائیں گے. باقی قوم صدقات دیں، تسبیحات پڑھیں، انشاءاللہ پازیٹیو ملک پاکستان کے لیے. پہلے تو یا اللہ یا سلام ہو، کیونکہ دشمن جو ہیں ممالک بہت سوچ رہے ہیں، بڑے انجوائے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہوا ہے. ظاہر بات ہے پوری دنیا کی نظر پاکستان پہ جتنا انتشار پھیلا ہوا ہے. اس میں تو ہماری قوم کو، ہمارے تمام سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے، وہ دیکھو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھو کتنی بابا قوم نے ملک بنا کے دیا، اور بات کیا کر کے یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اس کی بات کی. تو آج یہ تینوں ہی چیزیں نہیں ہم میں. اب آپ نے ملک بنایا اور یہ چیز گائیڈ کر گئے ہمیں. تو اسی چیز پہ ہمیں زور دینا ہے، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. پاکستان بہتری کی طرف جائے گا الحمدللہ. اکتوبر کے بعد دیکھنا، یہ پیشن گوئیاں ہیں میری. اور اکتوبر کے بعد دیکھیں گے میرے ملک کو انشاءاللہ کھڑا ہوگا انشاءاللہ. یہ ہم نے قربانیوں سے حاصل کیا ہے. یہ جو ہماری مٹی ہے غازی اور شہیدوں کی ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اس میں ہماری قوم بھی غازی ہے، ہماری قوم بھی شہید ہے، ہمارے ادارے بھی غازی اور شہید کی مٹی ہے. ہم نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا ہے. انشاءاللہ دشمن ناکام ہوں گے. عمران خان وزیر اعظم بن پائیں گے؟ بالکل بنیں گے. ان کے 1/12 کے کھانے کے مالک اور 1/10 کے مالک بھی. عمران خان بڑا ان کے یہ جتنی بھی تنگیاں ان کے اوپر، جتنے بھی مشکل حالات چل رہے ہیں، یہ چھٹتے نظر آ رہے ہیں. میں نے کہا جو مجھے سمجھ آتی ہے نالج آف جفر سے، آگے برف پگھل جائے گی، آگے برف پگھل جائے. پگھلے گی، اور سارے معاملات اگست سپریم کورٹ کے حوالے سے طے پائیں گے. مذاکرات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس سب میں یہ جو عوام اور افواج سامنے آمنے ہو گئے ہیں، یہ سارے حالات، آپ نے رہا کور کمانڈر کا گھر جلا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کس جو ہے وہ سائڈ پہ جائے گا، اب جو اگلا اس کے حوالے سے قدم ہوگا؟ جو اس میں ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، افواج پاکستان ہماری فوج ہے، سمجھ رہے ہو، اور وہ ملے گی. اور قانون کے حوالے سے جو بھی ہے قانون کے لیے وہ حرکت میں آئے گا. جنہوں نے ہماری املاک ہیں، جو بھی اس میں ملوث ہیں، جو شر پسند عناصر ہیں جو بھی ہیں وہ ملوث ہوں. باقی قوم تو ملک پاکستان سے بڑا پیار کرتی ہے. ہمارے میجر عزیز بھٹی راجہ بالکل ایسے ہی ہندوستان سے آ رہے تھے چائے پینے کے لیے. لوگ ادھر کے آپ نے BRB کی نہر نہیں انہیں کراس کرنے دی، سینے پہ گولا کھایا تھا. کرنل شیر خان، ڈرتے ہیں انڈینز، کون جوان ہے، حالانکہ وہ کرنل نہیں تھا، نام کرنل تھا. وہ محل کوئی کپتان تھے کیا تھے، لیکن وہ کرنل بن کے انہوں نے پورا مقابلہ کیا. بہت بڑی ان کے بہت بڑے نشان ہے. میجر شریف، بڑے بڑے نام ہمارے ہوئے جن سے دشمنوں کی کانپیں ٹانگی. MM عالم ریکارڈ بنایا. یہ ابھی نندن ہم نے ایسے گرا دیا اٹھا کے. ہماری فوج کے بڑے کارنامے ہیں ہمارے ملک کی میں. اگر یہ فوج نہ ہو تو مجھے وہ شیخ رشید صاحب کا ایک بیان بڑا پسند ہے. وہ کہتے ہیں ہماری پاک فوج نہ تو ہماری گلیوں میں رام رام ہو. بالکل ایسے ہی ہماری فوج ہے. فواد چودھری صاحب آج گرفتار ہونے لگے تھے اور ان کی طبیعت اچانک خراب ہوگی، بھاگے. ان کے بارے میں آپ کیا پریڈکشن کریں گے؟ ان کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہی ہے، جب تک مذاکرات نہیں ہوگی تو یہ باتیں ہوتی رہیں گی. جی ناظرین، MA شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے پاکستان کے بارے میں پریڈکشن جانی، عمران خان کے بارے میں جانی، پاکستان کے بہتر مستقبل کے بارے میں آپ نے خبر جانی. اب تک آپ کو پتہ مایوسیوں سے پاکستان اٹا ہوا ہے، اور یہ خان صاحب نے ہمیں امید کی کرن دکھائی ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ہم نے تو بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو کی ہے، لیکن ایک ہمارے شاعر مشرق بھی ہیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آلسو بیرسٹر اور شاعر مشرق. ان کا ایک بات مجھے بہت پسند ہے، جو شعر ہے وہ میں سنا دوں آخر، یعنی کہ میں اختتام کروں اپنے الفاظ سے.
کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، کیا بات ہے. ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. جی ناظرین، آپ نے ایم اے شہزاد کی امید بھری باتیں جانی. پاکستان انشاءاللہ خوشحالی کی طرف جائے گا. ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیجیے گا. وظیفہ بھی بتایا خان صاحب نے، وہ پڑھیے گا تاکہ پاکستان خوشحال ہو جائے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.